آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے یہ دو جز ہیں نا، پہلا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، یہ دو جز ہیں اس پہلے کلمے کے۔ چلتے چلتے، ویسے میں پہلے دہراتا تو رہتا تھا، آپ بھی دہرا لو یا یاد کر لو۔ فقہا نے لکھا ہے، ہمارے مولانا پالن حقانی مرحوم نے اپنی کتاب میں فقہا کی وہ عبارتیں نقل کی، بہرحال اس تفصیل کا موقع نہیں، خلاصہ سنیں۔ بات کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ بتا تو رہا ہوں، 3۔ کیا ہے؟ اور پورے جسم پر یہ 3 ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ چہرہ ہے، کوہنی تک بازو ہیں، سر کا مسح ہے، اور پاؤں۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح ان کے فرائض ہیں اسی طرح کلمے کے بھی فرائض ہیں، کم از کم 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کم از کم 4 ہیں۔ بعض حضرات نے 7 لکھے، بعض حضرات نے 5 لکھے، لیکن 4 سے نیچے کوئی نہیں آ سکا۔ کتنے؟ کم از کم تو یاد کر لو، اگر بتا دوں یاد کر لیں گے؟ او بولو تو صحیح، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کلمے کے فرض، اچھا بعض کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہاں ہیں؟ او بھائی اگر نہیں پتا ہم دکھا دیں گے، لیکن مطلقاً انکار نہیں کرو، حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ اس لیے فقہا نے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھا ہے پہلے کلمے کے کم از کم کتنے فرض ہیں؟ پہلا زبان سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا، اچھا یہ عربی ہے یا فارسی ہے؟ عربی، یاد رکھیے عربی۔ اچھا اب اس کا ترجمہ، اس کلمے کا ترجمہ اپنی زبان میں آنا، یہ کلمے کا دوسرا فرض ہے۔ لا نہیں الہ، کوئی بھی معبود برحق الا اللہ، مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بعض پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پاک محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیے پاک کا لفظ اپنی طرف سے مت ملایا کرو، اس میں کوئی شک نہیں حضور پاک ہیں، لیکن کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ بڑھاؤ اور نہ ہٹاؤ۔ اگر آپ اور ہم ایک بڑھائیں گے تو پھر غیر تو پھر بہت سارا بڑھائیں گے، جیسے کہ انہوں نے بڑھا دیا، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ پہلا زبان سے پڑھنا، دوسرا کلمے کا معنی اپنی زبان میں آنا، ترجمہ آنا، تیسرا تصدیق کرنا، تیسرا اس کی ترتیب اکابر نے یوں بھی لکھی ہے، پہلا زبان سے پڑھنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا یعنی دل سے ماننا، اور تیسرا رکھا ہے کلمے کا ترجمہ جاننا۔ کتنا ہوا؟ پہلا زبان سے پڑھنا، دل سے ماننا، تیسرا کیا ہے؟ ترجمہ جاننا، اور چوتھا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سانس کا ڈور اس کلمے پہ ٹوٹ جانا۔ یاد رکھیے گا فقہا نے لکھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر 70 سال تک مسلمان رہا، زندگی کے آخری دن کافر ہو گیا، کلمے کا انکار کر دیا، آخرت میں اس کے اعتبار اس آخری دن کا ہوگا، ان 70 سالوں کا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی خوش نصیب 70 سال کفر میں رہا، خدا نہ کرے، خوش نصیب کہہ رہا ہوں اس کے آخری دن کے لحاظ سے کہ اگر آخری دن اس نے کلمہ پڑھ لیا، اعتبار اس آخری لمحے کا ہوگا، ان باقی سالوں کا نہیں۔ اب سمجھ آئی کتنے ہوئے کم از کم؟ پہلا زبان سے پڑھنا، دوسرا، تیسرا، اور چوتھا یہ مجھ سے کسی نے کہا تھا آپ سنا دیں، میں نے سنا دیا۔ اب دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ آخری چیز سن لے کہ ہمارے اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے خدا کے نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، جتنے بھی خدا کے انبیاء آئے ہیں، ان کے کلمے کے جو 2 جز رہے
دوسرا جز بدلتا رہا زمانوں کے لحاظ سے، شرائع کے لحاظ سے، پہلا جز وہی رہا ابتدا سے انتہا تک۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمے کا جو پہلا جز رہا وہ وہی رہا، دوسرا بدلتا رہا اپنے زمانوں کے لحاظ سے۔ لیکن جب حضور کا زمانہ آیا اب قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول